دیکھیے پہلے گاڑیوں والا جواب دے دیں, آپ سے ریلیٹ کرتا ہے. 6 ماہ گاڑی بھی نہیں ملتی, پھر آپ کہتے ہیں گاڑیاں بیچو. دیکھیں پیٹرول امپورٹ کرنا, قیمت چڑھ رہی ہے, ڈیپینڈنٹ ہے پہلے, پھر بھی کہتے ہیں گاڑیاں بیچو. دیکھیں یا تو ہم فیصلہ کر لیں کہ اس ملک میں ہم نے آٹو انڈسٹری رکھنی ہے یا نہیں رکھنی. یہ آٹو انڈسٹری ہے, یہ اسمبل کرتے ہیں. سن لیں ہاں ایسے وہ میں آپ میں اس میں موبائل کی بھی ایک نیا ہم پالیسی لے کے آئے, اس میں بھی آپ کی بحث ہم کر سکتے ہیں. اسمبلی ہے اور مینوفیکچرنگ کی طرف کب جائیں گے اور کتنی ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے. اگر آٹو سیکٹر رکھنا ہے تو اس کو ایک سکیل دینا پڑے گا تاکہ اس کے ساتھ اس کے وینڈنگ آٹو پارٹس یہاں بن سکیں. تو ہم نے کیا کوشش کی ہے ٹارگٹ کہ ہم 5 لاکھ ٹارگٹ پہنچے. پچھلے سال 1,80,000 گاڑی بنی. اس سال تقریباً انشاءاللہ ہم 3 پہ جائیں گے. کوشش ہے کہ 3.5 تک چلے جائیں. اس کے ساتھ ایک پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے آٹو پارٹس. جب سکیل آتے ہیں تو پھر وینڈر آتا ہے بیچ میں, اور ہم اس کو ایکسپورٹ مارکیٹ کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. آج آپ کے اللہ کے فضل سے موٹر سائیکلز 30 لاکھ سے اوپر بن رہے ہیں جو ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. ٹریکٹرز آپ کے بھی کاروں میں آپ کی اکانومیز آف اسکیل والا کنسپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا ابھی تک. معذرت کے ساتھ آپ نے 10 پارٹیاں مارکیٹ میں ڈالی ہوئی ہیں, وہ پرزے باہر سے منگا کے جوڑ کے ہمیں گاڑی دیتے ہیں 6 مہینے بعد, پیسے ایڈوانس لے کے میرے سے. تو وہ بلیک مارکیٹنگ اور منافع کا جو طریقہ ہوتا ہے نا, ابھی آٹو پالیسی کیبنٹ میں جا رہی ہے, ECC کو بھیج دی ہے. آپ نے ان کو کھلی اجازت دی ہے پیسہ لوٹو. نہیں وہ ہم تو ان کے اوپر بڑا ریگولیٹری فریم ورک لے کے آ رہے ہیں جو ان کی آٹو پالیسی میں نہیں تھا. ہم ان کی کوالٹی پہ بھی اور پرائس چیک پہ بھی, یہ پورا لمبی بحث ہو جائے گی. لیکن اب میں اس طرف آ رہا ہوں کہ فیکٹرز آف پروڈکٹیوٹی کیا ہوتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کنزمپشن بیسڈ ہے. 23% فرٹیلائزر کنزمپشن بڑھ گئی ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے یوریا کی قیمت کیا ہے دنیا میں؟ 10,000 روپے سے اوپر. پاکستان میں ابھی 1800 کی ہے. ہم نے پچھلے سال بھی امپورٹ نہیں کی, ابھی تک ہم نے امپورٹ نہیں کی ہے. لوکل پروڈکشن ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. دوسرا آٹو کا انہوں نے بتا دیا, ٹیکسٹائل سیکٹر. ٹیکسٹائل سیکٹر جو ٹرف فائنینسنگ کی ہے, ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ٹیکسٹائل سیکٹر کو توجہ دی. انہوں نے ٹیکسٹائل سیکٹر کی بہت نیچے آ گئی تھی. اس سال اگر جنوری کے اندر ان کی ٹرف فائنینسنگ سے جو ان کی مشینری لگ جاتی ہے تو انشاءاللہ اس صرف ٹیکسٹائل سیکٹر جو پچھلے سال 16 بلین تھا, اس سال 21 سے 22 بلین ڈالر پہ جائے گا. ہمارا ایکسپورٹ ٹارگٹ 27 بلین کا تھا اس سال, اور مجھے توقع ہے جو نمبرز آ رہے ہیں کہ ہم 30 بلین کو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. سن لیں, ساتھ ہمارے ریمیٹنسز بڑھے, یہ 19.5 بلین سے 30 بلین تک, تو 11 بلین ہم نے وہاں بڑھایا. اور انشاءاللہ ایکسپورٹس میں صرف گڈز کی بتا رہا ہوں میں آپ کو, سروسز IT کی 1 بلین یہ دے کے گئے تھے, 2.5 بلین پہ آ گئی, انشاءاللہ 3.5 پہ جائیں گی. سروسز کو بھی 7-8 پہ لے کے جا رہے ہیں. تو ہمارے فوکس کیا کیا, اگر ملک نے گرو کرنا ہے 6% پہ جو پاکستان کی اشد ضرورت ہے, تو ہمیں اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈالر مینیج کرنا پڑے گا. ایک احسن صاحب سے بھی سوال میری آخری بات بہت ہو جاتا ہے. نہیں ایک ندیم صاحب جو انہوں نے جو کھلواڑ انہوں نے پاکستان کے چوتھے سال اب ہمارے کھلواڑ نہ رو, آپ اپنے کھلواڑ کی بات کریں جو 3 سالوں میں جو ایوریج گروتھ ہمارے سامنے, اور پاپولیشن پاکستان کی پاپولیشن تقریباً 2.4%, 2.2% اس کی گروتھ ہے. ہمیں اگر اپنی اس آبادی کو جو نوجوان شامل ہو رہے ہیں ورک فورس میں اگر اکاموڈیٹ کرنا ہے تو ہمیں تقریباً کلوز ٹو 2 ملین جابس چاہیے پر اینم, اور وہ جابس پیدا کرنے کے لیے وی مسٹ گرو 6 to 8%. اوور سسٹینڈ ایک ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈ کی گروتھ چاہیے ہمیں. 3 سالوں کی ایوریج گروتھ ریٹ کتنی ان کی؟ تو میں خیال ہے 2% ہوگی بمشکل. دیکھیں بات, اور اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو نئی لیبر فورس انڈر پاپولیشن ہم نے 0 گروتھ ریٹ پہ رہے ہیں ہم. اگر ان کے 3 سالوں کو آپ اکٹھا کریں تو ہماری جو گروتھ ریٹ ہے افیکٹولی وہ مائنس میں نیگیٹو ہوگی, چونکہ جو پاپولیشن گروتھ ریٹ تو 2.4 سے چل رہی ہے, لیکن 3 سالوں کی ایوریج بمشکل 2.4 میں جو نئی لیبر فورس مارکیٹ میں آئی ہوگی اس کے لیے کوئی جاب نہیں. اس کے لیے کوئی جاب نہیں, بلکہ جو لوگ لگے ہوئے تھے تقریباً مارکیٹ میں اکانومسٹ کے یہاں پہ تخمینے ہیں 40 لاکھ کے قریب لوگ برسر روزگار بے روزگار ہو چکے ہیں. کانٹریکشن ہوئی ہے جاب مارکیٹ کا بڑا فیکٹر جی, لیکن یہ کانٹریکشن کووڈ سے پہلے شروع ہو گئی تھی. یہ جب کووڈ آیا ہے اس سے پہلے جو ان کا فرسٹ ایئر بجٹ تھا جس میں 1.7% گروتھ انہوں نے لے آئے تھے ہماری 5.5 سے, اسی وقت جو کانٹریکشن تھی اس میں لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے تھے. میں پھر بھی یہ کہوں گا, دیکھیں جو ان کے حکومت نے ماسٹر کیے ہیں نا ڈیزاسٹرز 3 کیے ہیں. سب سے پہلا کیا ڈیویلیویشن کا, جس نے کہ ایک میسو انفلیشن پیدا کی. دوسرا یہ پالیسی ریٹ لے گا 13.25% پہ, جس نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت اوپر کر دی. اور شوکت ترین صاحب نے یہ دونوں باتیں
10 دن پہلے وزیر بننے سے مانی ٹی وی کے اوپر آ کے کہ یہ ڈیزاسٹر بلنڈرز تھے. تیسرا جو انہوں نے کام کیا کہ جس طریقے سے وچ ہنٹنگ شروع کی, انہوں نے پاکستان کا جو فیصلہ سازی کا عمل ہے پبلک سیکٹر کو پیرالسس میں ڈال دیا. دیکھیے ای سی سی ایک فورم ہے حکومت کے اندر جس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسیسمنٹ کرے سپلائیز اور ڈیمانڈ کی. ملک کے اندر سٹاکس کے ہیں اسینشل گوڈز کے, کیا ہمارے پاس سیف سٹاکس ہیں, اگر نہیں ہے بر وقت ہم ان کے آرڈرز پلیس کریں. اب اس وقت حالت یہ ہے کہ حکومت میں کوئی شخص آرڈر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب کووڈ کے بعد ایل این جی اور پیٹرولیم پرائسز کریش کر گئیں تو اس وقت سب کہہ رہے تھے کہ یار دنیا بھر رہی ہے اپنے سٹاکس, دنیا اپنے سمندروں کے اوپر لا کے سٹوریج سٹاک کر رہی ہے, خرید لو. پوری وزارت پیٹرولیم میں ایک افسر نہیں تھا جو اس کو سائن آف کرے. کیوں؟ ہر بندہ ڈرتا ہے کل کو ہم انکوائری کا جواب کیا دیں گے. انہوں نے جو ایک خوف و ہراس, اب میرا جو ایک بوگس انہوں نے بنایا ریفرنس منسٹری آف پلاننگ, جہاں یہ رہے ان کو پتا ہوگا, 15-20 افسروں کو بلا کے بھئی یہ آپ کا اریسٹ وارنٹ ہے, یہ سٹیٹمنٹ ہے وزیر کے خلاف سائن کرو. وہ جو افسر ان کی اس ٹارچر خانے یا قوت خانے سے آتا ہے وہ کانوں کو افسر آ کے ہاتھ لگاتا ہے کہ میرے فرشتوں کی توبہ, آئندہ میں کسی پروجیکٹ پہ, کسی معاہدے پہ, کسی ڈیسیجن پہ سائن نہیں کروں گا.